بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا وقال الله تبارك وتعالى وقل لهما قولا كريما وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا وقدوتنا وأولانا ومولانا محمد المصطفى وأحمد المجتبى خاتم النبيين إمام الأنبياء والمرسلين حبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين وعلينا معهم يا رب العالمين. بہت ہی شفقتوں کے قابل میرے پیارے بھائیوں دوستوں، ہماری یہ مجلس صرف بیان سننے اور سنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ سیکھنے سکھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اچھی سچی اور صحیح باتیں سکھانے کی، سیکھنے کی اور عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سیکھنے سکھانے کو کہا جاتا ہے تربیت۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تربیت۔ اس لیے آپ نے کہیں پڑھا ہوگا تربیتی کیمپ۔ تربیت کس کو کہتے ہیں؟ سیکھنے سکھانے کو۔ سب سے بڑے مربی، سب سے بڑی تربیت کرنے والے میرے اور آپ کے آقا سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون ہے سب سے بڑے مربی؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے پوری انسانیت کی تربیت کی، اور ان کی تعلیمات جو حاصل کرتا ہے پھر وہ تربیت کے لیے کام کرتا ہے، پھر وہ دوسروں کی تربیت کرتا ہے، وہ پھر دوسروں کی تربیت کرتے ہیں۔ ایسا سینہ بسینہ چلتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب سے پہلی بات میں آپ کو ایک بتاؤں کہ ابھی بیان کے شروع میں نے تھوڑا لمبا خطبہ پڑھا، کچھ لوگوں کو نیند بھی شاید آ گئی۔ تو سوال یہ کہ خطبہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سب لمبا چوڑا کیوں پڑھتے ہیں؟ ڈائریکٹ بیان چالو کرتے ہیں کیونکہ میں نے تو سب عربی میں پڑھا اور آپ کو اس میں سے شاید کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، تو کیا ٹائم ویسٹ ہوا؟ کیوں پڑھتے ہیں؟ اور بھی دوسرے مولانا کے بیان آپ لوگ سنتے ہوں گے، وہ مولانا بھی شروع میں کچھ نہ کچھ ایسا پڑھتے ہیں، ہے نا؟ پڑھتے ہیں، تو آپ کو معلوم کرنا ہے، جاننا ہے کہ کیوں پڑھتے ہیں۔ کوئی شو مارنے کے لیے پڑھتے ہیں، کوئی شو مارنے کے لیے پڑھتے ہیں کہ ذرا بہت اچھے لہجے میں پڑھے تو یوں اچھا لگے، سب لوگ کے موسم بہت بھاری پڑھتے ہیں۔
اس لیے پڑھتے ہیں. ہر چیز کی کوئی وجہ ہوتی ہے، معلوم کرنی چاہیے، پوچھنا چاہیے. ایک عادت بناؤ، ایک عادت بناؤ. کوئی بھی چیز سمجھ میں نہ آئے تو پوچھنے کا، پوچھنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے. یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہم خود سوال ہی پیدا نہیں کرتے. یہ کام کیا تو مولانا نے خطبہ کیوں پڑھا؟ تو خطبے میں کیا پڑھتے ہیں وہ پہلے سنو. 2 چیزیں ہوتی ہیں. کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ 2. نمبر 1 اللہ کی تعریف. کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی تعریف. اور نمبر 2 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک. 2 چیزیں پڑھی جاتی ہیں، اور ان دونوں چیزوں کا حکم دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی بڑا کام کرنے جاؤ، کوئی اہم کام کرنے جاؤ تو پہلے کس کی تعریف کرو؟ اللہ کی. اس لیے کہ مجھے جو کچھ بولنا ہے یا جو بھی کام کرنا ہے اس میں مدد کون کرے گا؟ یہ توفیق کس نے دی یہاں آ کر بیٹھنے کی؟ تو جس اللہ نے توفیق دی اس کا نام نہ لے، ڈائریکٹ چالو کر دے. تو اللہ کی تعریف کرنے سے ہمارا تعلق کس سے جڑ جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. اور ادھر سے کنیکشن جڑ جاوے تو پھر سب چیزیں آتی رہے گی. کنیکشن ہی نہیں ہوئے تو یہاں سے ایئر کنڈیشن، پنکھے، لائٹ سب لگا دیا، لیکن ٹرانسفارمر کے ساتھ اس کا کنیکشن ہی نہیں جوڑا تو کچھ بھی چلے گا؟ نہیں چلے گا. تو ادھر کچھ بھی لے کے بیٹھ جاؤ، لیکن اگر اللہ سے تعلق نہیں ہے تو بیان تو ہو جائے گا لیکن فائدہ نہیں ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر دوسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود. مجھے جو کچھ بیان کرنا ہے تو کس کی بات بیان کروں گا؟ اپنی نہیں، قرآن و حدیث کی بات. کہ قرآن و حدیث کس نے ہم تک پہنچایا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ان سے بھی تعلق جوڑنا چاہیے. یاد رکھو اس دنیا میں جس کو جو کچھ ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملتا ہے، تو ان سے بھی تعلق جوڑنا چاہیے. جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمت اترتی ہے، ہمارا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جاتا ہے، تو پھر مزہ آتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ دل میں سکون ملتا ہے، پھر ان باتوں میں اثر پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے کوئی بھی کام کرے تو اللہ کی تعریف کریے. اللہ کی تعریف آتی ہے؟ آتی؟ کیا آتی ہے؟ چلو بولو. اللہ کی تعریف کرنے کو کوئی بولے کہ اللہ کی تعریف کرو تو آپ کیا بولیں گے؟ بولو دہرانے کا نہیں، اپنے تو سیکھنے کے لیے آئے. کون بتائے گا؟ اللہ کی تعریف کرنی ہوگا بیٹا، زور سے بولو. اللہ کے نام پڑھنے کے. اب اللہ کے نام تو سب کو آتے نہیں. کس کس کو آتے ہیں اللہ کے 99 نام؟ سب مدرسے والے. ہاں، جس کو نہیں آتے ہوئے اللہ کے نام تو وہ کیسے اللہ کی تعریف کرے؟ تیسرا کلمہ پڑھے. ماشاء اللہ، تیسرا کلمہ تو سب کو جاتا ہے نا. اور میں نے کیا پڑھا شروع میں؟ سورہ فاتحہ تو سب کو آتی ہے کہ نہیں؟ تو سورہ فاتحہ سے اچھی اللہ کی تعریف کیا ہوگی؟ تو کبھی بھی اللہ کی تعریف کرنے کا من ہوئے نا تو کیا پڑھنے؟ سورہ فاتحہ پڑھنے کا. اللہ کو بہت پسند ہے اس کی تعریف. تم کو اپنی تعریف پسند ہے کہ یہ بیچارہ ہمارا کیا نام بیٹا؟ جنید نے کتنی اچھی نعت پڑھی ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ اس کو اور برکت دے ہوئے. بہت اچھی پڑھی، سب کے دل کو تڑپا دیا، حضور کی یاد آئی. اس کو اچھا لگا کہ نہیں تعریف کی تو اللہ تعالیٰ کو تعریف سب سے زیادہ پسند ہے. اس لیے قرآن کی ابتدا اللہ کی تعریف سے ہے. تو کیا کرنے کا؟ اللہ کی تعریف بھی تو کرنے کی کہ نہیں، جس نے اتنا سب دیا ہے. اور جتنی تعریف کریں گے اتنا وہ زیادہ دے گا. تو کبھی اللہ کی تعریف کرنے کا کبھی نہیں. روزانہ اپنے کرتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں کہ ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اور سورہ فاتحہ تو ایسی ہی چلی جاتی ہے. اپنے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. کوئی آدمی ہماری تعریف کے لیے کچھ چیز لکھ کے لے آئے، یوں پڑھ کے ایسا سنا ہو جیسے گالی دے رہا ہو تو مزہ آئے گا. تعریف کر تو ایسا لگنا تو چاہیے کہ نہیں کہ تعریف کر رہا ہے. تو نے بہت اچھا پڑھا ہے ایسا بولے تو تعریف کیسی لگے؟ ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا. اب کتنا اچھی تعریف لگے گی. تو ایک بار الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اب کیسا اچھا لگے. تو اللہ پاک بھی کہتے ہیں ہاں میرے بندے نے میری تعریف کی. حدیث میں ہے
الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. ہر ایک آیت پر اللہ جواب دیتے ہیں، اور جواب خالی کھوکھلا نہیں ہے، سنائی بھی دیتا ہے. اور دل کے کان کھلے ہو تو سنائی دے گے، دل کے کان بند ہوئے تو موبائل کا اسپیکر خراب ہو اوپر والا سننے والا، تو ادھر سے کتنا بھی بولے آواز آئے گی. تو ایسا دل کا اسپیکر خراب ہو جائے تو پھر ادھر سے آواز نہیں آتی ہے، اپنے کو نہیں آتی. لیکن اللہ کے نیک بندے جن کے دل کے کان کھلے ہیں ان کو وہ آواز بھی آتی ہے. اور خالی ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں، سچی کہہ رہا ہوں کہ آواز بھی آتی ہے اللہ کے ان بندوں کو. کبھی آپ لوگوں نے قرات سنی ہوگی نا حرم کے امام صاحب کی، وہ بہت مشہور امام ہیں، بہت سالوں سے امامت کرتے ہیں. شیخ شوریم کا نام سنا ہے؟ تو کبھی کبھی ان کی رمضان کی پہلی تراویح ہوتی ہے نا، اور سورہ فاتحہ ان سے پڑھی نہیں جاتی، 2-3 آیت پڑھتے ہیں، ہچکی مار مار کے روتے ہیں. سب لوگ سوچتے ہیں یار اس میں کیا رونے کا. وہ کیا سوچتے ہیں کہ امام صاحب اتنا سب کا ہی وہ روتے ہیں، سورہ فاتحہ میں ایسی کون سی بات آ گئی کہ اتنا رونے کا. تو اپنے کو سمجھ میں نہیں آ رہے، ان کو آواز آتی ہے تو پھر دل پر وہ اثر پڑتا ہے، تو پھر وہ رونا نہیں چاہتے. وہ تو بہت کوشش کرتے دبانے کی. حرم کے اماموں میں سے ایک شوریم ایسے ہیں کہ وہ بہت جلدی روتے نہیں ہیں، بہت کنٹرول کرتے اپنے اوپر. لیکن بعض مرتبہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، چاہتے ہیں پھر بھی اپنے آپ کو روک نہیں پاتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے. خیر بات دوسری طرف نکل جائے گی. تو بات سمجھ میں آئی کہ خطبے میں یہ کیوں پڑھتے ہیں، کنیکشن اللہ سے جڑ جائے. ماشاءاللہ دیکھو ہم سب یہاں سیکھنے کے لیے، میں بھی سیکھنے کے لیے آیا ہوں اور آپ بھی سیکھنے کے لیے آئے ہیں. میں جو بھی کچھ بات کہوں گا وہ سب سے پہلے مجھے میرے لیے ہے اور پھر آپ کے لیے ہے. ہم سب کو ایک اچھا انسان بننا ہے نا. اچھا مسلمان تو بننا ہی، لیکن اچھا انسان بھی بننا ہے. اچھا انسان کون ہوتا ہے؟ اچھا انسان کون ہوتا ہے؟ بولو نا یار، کچھ بولتے ہی نہیں. وہ مولانا تو چلے گئے، پھر ناراض ہو گئے، وہ بولتے ہیں میں چلا جاتا ہوں. اچھا انسان کون ہے؟ کچھ تو بولو، غلط ہو تو اپنے کو کیا نمبر دینے کے لیے، جس کے اخلاق اچھے ہو. ہاں دیکھو ماشاء اللہ، ایسا بولنے کا اور کون بولے گا؟ اب کاپی تو کر لو جی. کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ہاں سب ایک ہی بات ہے، اخلاق اچھے ہوں گے تو کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، ہے نا. اور اگر اخلاق اچھے نہیں ہے تو انسان خود بھی پریشان اور اس سے دوسرے لوگ بھی پریشان. بچے سے ماں باپ پریشان اور ماں باپ سے بچے پریشان، اسٹوڈنٹ سے ٹیچر پریشان اور ٹیچر سے اسٹوڈنٹ پریشان. ہوتا ہے کہ نہیں؟ دوست سے دوست پریشان ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو اچھا انسان بنانا ہے. اخلاق تو بہت لمبی بات ہے، اب سب چیزیں تو ہم نہیں لے سکتے ہیں، لیکن سب سے اہم چیز جو دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے کامیاب ہے، وہ آدمی کس سے پہچانا جاتا ہے؟ اپنی زبان سے. کسی بھی آدمی کو پہچاننا ہو تو اس کی بات سنیں گے تو پتہ چلے گا نا آدمی کیسا ہے. چہرہ تو بہت اچھا ہے لیکن بات ایسی کرتا ہے کہ آدمی کو غصہ آئے. تو جب تک آدمی خاموش رہتا ہے نا، اس کا عیب بھی چھپا رہتا ہے اور اس کا کمال بھی چھپا رہتا ہے. بولتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنے پانی میں ہے بیٹا. بولتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے. بولنے سے سب پتہ چلتا ہے. تو دنیا میں بچہ بولنا تو کتنے سال میں سیکھ جاتا ہے؟ 2 سال میں، 2.5 سال میں بچے بولتے ہو جاتے ہیں نا. پوپٹ کی طرح کتنا اچھا بولتے ہیں، مزہ آتا ہے نا. تو بولنا تو ہم سب بچپن میں 2 سال کے، 2.5 سال کے، 3 سال کے تھے تب سے سیکھ گئے. لیکن بات کرنا الگ چیز ہے، بولنا الگ چیز ہے. بولنا تو آٹومیٹک سیکھ جاتے ہیں سن سن کے، لیکن بات کرنا سیکھتے سیکھتے بہت سی مرتبہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے. یہ بھی سیکھنا ہے کہ بات کیسے کرتے ہیں. یہ اگر چیزیں سیکھ لی تو آپ انشاءاللہ دنیا کے ہر میدان میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی اللہ کے یہاں کامیابی ملے گی. ہمارا دین ہمیں بات کرنا بھی سکھاتا ہے، بولنا نہیں. کیا سکھاتا ہے؟ بات کرنا بھی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے بیٹا؟ بات کرنا بھی سکھاتا ہے کہ کیسے بات کرنا ہے.
قرآن میں ابھی میں نے آیت پڑھی تھی نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي، اے میرے پیغمبر آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے. ڈائریکٹ اللہ نہیں کہہ رہا، اپنے نبی کے واسطے سے کہہ رہا. آپ کہہ دو، کس کو کہہ دو؟ میرے بندوں کو. اپنے سب اللہ کے بندے ہیں کہ تو میرے بندوں سے کہہ دو. کیا کہہ دو؟ یقول التی ہی احسن، کہ وہ ایسی بات کہا کریں جو بہت اچھی ہو. صرف اچھی نہیں، کیسی ہو؟ یہ تو فرق تو سمجھتے ہیں، ایک ہے اچھی اور ایک ہے بہت اچھی، ایک بیوٹیفل اور ایک ویری بیوٹیفل. جیسے دونوں میں فرق تو معلوم ہے نا، اچھی اور بہت اچھی. تو اللہ پاک کیا کہتا ہے؟ اچھی بات نہیں، بہت اچھی بات کہیں. تو ایک چیز تو نکلی گئی نا، بری. ایک بات ہے بری، بہت بری، اچھی اور بہت اچھی. تو بری اور بہت بری، اس کا تو راستہ جگہ ہی نہیں ہے. کوئی کہنا ہو تو کسی بات کہو، اچھی بھی نہیں، بہت اچھی بات ہو نا وہ کہو. معلوم ہوا کہ بولنے سے پہلے آدمی کو سوچنا چاہیے. ایک ہی بات کہنے کے بہت سارے انداز ہوتے ہیں، لیکن زبان پر کیا آتا ہے؟ جو دل میں ہوتا ہے. صحیح ہے نا؟ دل میں جو ہوتا ہے وہی زبان پر آتا ہے. دل میں غصہ ہو تو گالی نکلتی ہے، اور دل میں محبت ہو تو دعا نکلتی ہے. صحیح ہے نا؟ کہ غصہ ہو تو دعا نکلتی ہے، اور محبت آئے تو گالی نکلتی ہے. ایسا ہے نہیں؟ ایسا نہیں ہے. دل میں جیسا ہوتا ہے ویسا نکلتا ہے. دل میں کوئی آدمی مزاج کا بہت سخت ہے تو کیسی بات کرے گا؟ ابے طبے سے بات کرے گا، اپنے ساتھ بات ایسے نہیں کرنے گا. یہ کون کہتا ہے؟ جس کے مزاج میں سختی ہو. اور جس کے مزاج میں نرمی ہو وہ بھائی سے بات کرے گا. ایسا مت کرنا. صحیح ہے کہ غلط ہے؟ تو بات صحیح کرنے کے لیے پہلے کیا صحیح کرنا پڑے گا؟ مزاج. اپنی طبیعت میں نرمی پیدا کرنا ہے. کیا پیدا کرنا ہے؟ کیا پیدا کرنا ہے بیٹا؟ نرمی. نرمی سمجھتے ہیں؟ ہاتھ نرم ہو وہ نہیں، طبیعت میں نرمی، دل میں نرمی ہو، دل میں رحمت ہو، وہ پیدا کرنا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم رہنے کی تعلیم دی. اتنی حدیث ہے. ایک حدیث میں فرمایا جو آدمی نرمی سے محروم کر دیا گیا، جس کے پاس نرمی نہیں ہے، وہ ہر خیر سے، ہر بلائی سے محروم ہو گیا. محروم ہونا ہے اپنے کو. نرمی اگر طبیعت میں نہیں تو ہر بلائی سے محروم. اور دوسری جگہ فرمایا کہ نرمی جس کسی جگہ آئے گی اس کو خوبصورت بنائے، اور جہاں سے نکالی جائے گی اس کو بدصورت اور عیبدار بنا دے گی. اب اپنی زبان میں اگر نرمی آوے تو بات خوبصورت، اور زبان میں سے نرمی نکل جائے تو بات بدصورت بن جائے گی. سمجھ گئے؟ تو کیسی بات کرنی ہے؟ بات کرنے کا تو موقع دن بھر آتا ہی رہتا ہے. گھر میں صبح اٹھو تو امی سے بات کرو، ابا سے بات کرو، بھائی بہنوں سے، مدرسے میں گئے تو استاد سے، اسکول میں گئے تو ٹیچر سے، دوستوں سے، دکان پہ گئے تو کسٹمر سے بات کرو، جاب پہ گئے تو سیٹ سے بات کرو. ہر جگہ بات کرنے کا تو موقع آتا ہی رہتا ہے نا؟ تو اب بات کیسے کریں؟ یہ چیز ہمیں بہت اہمیت کے ساتھ سیکھنی ہے. دیکھو بیٹا، یہ دور دنیا میں بھی آپ کی زبان کا ہے، اسی سے پہچانے جاؤ گے. کاروبار میں کامیاب ہونا ہو تب بھی بولنا سیکھنا پڑے گا. اگر سوشل لائف میں، اپنے گھریلو زندگی میں، ساماجک زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے بھی بات کرنا سیکھنا پڑے گا. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اس میں نرمی لانا ہے. کیا لانا ہے بیٹا؟ نرمی. بات میں نرمی ہو. اس کے بعد دوسری چیز ہے ادب. دوسری چیز کیا ہے؟ ادب سے بات کرنی ہے. ادب تو سمجھتے ہیں نا؟ یہ ادب، ہر چیز میں ادب ہوتا ہے نا. یہ کھڑے رہنے کا ادب ہے. نماز میں بھی ایسا ادب سے کھڑے رہتے ہیں. نماز میں ایسا ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں کہ یہ ادب ہے. اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہے. اسکول میں بھی کہ ادب والی بول رہے ایسا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں نا. لیکن بات کا ادب اور ہے. تو اس میں بھی دو، پہلی چیز کون سی؟ نرمی. دوسری چیز ادب سے بات کرنا ہے. تیسری چیز سامنے والے کا احترام. جس سے بات کر رہے ہیں اس کا رسپیکٹ. کیا کرنا ہے؟ اس کا رسپیکٹ کرنا. تین چیزیں ہوئی: نرمی، ادب اور رسپیکٹ. لکھتے نہیں ہیں آپ لوگ تو کیسے؟ سب یاد رہے گا. فوٹوگرافک میموری ہے سب. جو سنے وہ سب یاد، جو دیکھے وہ سب یاد. ہاں، تو
3 چیزیں ہوئی. چوتھی چیز جو نہیں ہونی چاہیے، گفتگو کو بگاڑتا کون ہے؟ تکبر. تکبر یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. آئی ایم سم تھنگ، کپڑے بھی گئے ہے، میں اور اس کی بات کیوں مانوں. تو جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، آئی ایم سم تھنگ والا ہوتا ہے نا، وہ آدمی لوگوں سے نرمی سے بات نہیں کرتا، لوگوں کا رسپیکٹ نہیں کرتا. تو وہ کون میرے کو کہنے والا ہے، یہ کیا حیثیت ہے. یہ سب کس میں آتا ہے؟ تکبر میں آتا ہے. صحیح ہے. اب ان تینوں چیزوں کو ذرا آپ دیکھیے، مثال سے بات سمجھیے کہ کسی آدمی کو پکارنا ہے، اوئے ایاں، ایک انداز تو یہ ہے، کیا ہے؟ اوئے ایاں آؤ، ہمرے کی نہیں سنتا ہے کہ نہیں. یہ ایک انداز ہے. کیسا ہے؟ رف انداز ہے، اچھا انداز نہیں ہے. اس کے مقابلے میں اب کسی کو، آپ کو اگر کوئی آدمی اوئے کہہ کے بلاوے، آپ کو اچھا لگے گا؟ یا آپ کو کوئی ایسا نام ہے جس سے لوگ چڑھاتے ہیں، ایسا نام لے کر پکارے تو غصہ آئے گا نا. اور اگر کوئی اچھے نام سے پکارے تو، اور جماعت میں گش میں جاتے ہیں نا، جڑتے کہ محلے میں جماعت میں گش میں، تو آداب سنا تھا نا گش کے. تو کیا بولتے ہیں؟ اپنے بھائی کو اچھے نام سے پکارا. خالی گش میں ہی اچھے نام سے پکارنے کا، بعد میں پھر کھیلنے جا رہے وہاں. تو وہ ادب سکھانے کے لیے کہ گش میں اچھے نام سے پکاریں گے تو ہر وقت اچھے نام سے پکارنا ہے. تو او بھائی، اپنی عمر کا ہے تو بھائی کہہ کر پکاریں، دوست کہہ کر پکاریں. اگر بڑی عمر کے ہیں اپنے سے، ابا کی عمر کے، تو چچا کہہ کر پکاریں. ماموں کے یہاں گئے تو ادھر امی کے گاؤں گئے تو سب کو ماموں کہہ کر پکاریں. دادا کی عمر کے ہیں تو دادا کہہ کر پکاریں. تو ان کو کیا لگے گا؟ اچھا لگے گا. چھوٹا بچہ ہے تو اس کو چھیڑنے کا نہیں. چھوٹا بچہ ہے اپنے سے عمر میں، تو اس کو بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے اوپر بہت توجہ دیتے، تو ان کو بھی اچھے انداز میں پکارے. بیٹا کہے، بھائی کہے، چھوٹے بھائی کہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کا دل خوش ہوگا. تو سب سے پہلی چیز ہے رسپیکٹ دینا، ابا کو، امی کو، گھر میں بھائی کو، بہن کو. بھائی کو تو ابے دبے سے چلتا ہے نا. گھر میں سب سے زیادہ اپنی رسپیکٹ کس کے سامنے ٹوٹتی ہے؟ بھائی کے سامنے. یہ کون سا بڑا آ گیا، اور 2-3 سال کا ہی فرق ہو تو اس کو تو کچھ گنتی میں لاتے ہی نہیں. ایسا نہیں. ہر جگہ بات چیت میں ہمیں ادب لانا ہے. بھائی آپ کیسے ہیں؟ تو تمہاں نہیں. امی کو بھی کیا بولتے ہیں؟ امی تو کہاں چلی؟ امی کو تو نہیں بول رہے ہیں. امی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا پوچھنے کا؟ اچھی زبان. امی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ امی تو کہاں چلی؟ تم کہاں چلے؟ کہاں گئے تھے؟ ایسا کر کے ایسا نہیں پوچھیں گے. ابا تم ابھی تک آئے نہیں نا. ابا کو فون کر رہے ہیں، ابا کیا ہے، کہاں ہو تم، ابھی تک آئے نہیں. یہ بات کرنے کا انداز ابا کے ساتھ. سب سے پہلے سلام کریں گے، ابا آپ خیریت سے تو ہیں؟ ٹھیک ہے بھائی، آپ کا ہم انتظار کر رہے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں، آپ ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ ابا کو کتنا اچھا لگے گا. جی ابا کو پولیس کی طرح پوچھتا ہے، ابھی تک آئے نہیں. تو کیا ہوگا؟ یہ چلتا ہے، موسم چلتا ہے، سب کے گھر میں ایسا بولتے ہیں. میرے ابا بھی ایسا بولتے ہیں. تو پھر جو چلتا ہے اس کو چلنے دینا ہے کہ اپنے کو اچھا بننا ہے. میں ایک بات کہا کرتا ہوں، گفتگو سیکھنی ہو نا تو یہ سب کسٹمر کیئر کے نمبر آتے ہیں نا، ان سے سیکھ لینے. کتنی اچھی بات کرتے ہیں. کسٹمر کیئر میں فون کرو تو جی سر بولو کیا سیوا کر سکتے ہیں آپ کی. جی سر، سر سر کر کے تو سر کھا جاتے ہیں. وہ کیوں اتنی میٹھی بات کرتے ہیں؟ آپ کو کچھ لگتے ہیں نہیں، لیکن کسی کروما میں جاؤ، اس میں جاؤ، بڑے شو روم میں جاؤ تو جی سر ویلکم، آئیے، پانی پئیں گے، چائے لیں گے، کیا کریں گے. وہ فوراً آگے پیچھے دوڑتے ہیں. کیوں؟ ان کا مقصد ہے پیسے. وہ کسٹمر کیئر والا جو فون کرتا ہے اور وہ اتنی اچھی بات کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے بعد ایک میل آئے گا، رینکنگ کرنا ہے، آپ کو ریٹ دینا ہے، کتنا اس نے آپ کے ساتھ کیسی بات کی. آپ اس کو اچھا نمبر دیں گے تو اس کو پروموشن ملے گا، اوپر بڑھے گا، پیسے اس کی تنخواہ بڑھ جائے گی. اس لیے اچھی بات کرتا ہے. اپنے کو اچھی بات کیوں کرنی ہے؟ اللہ کی طرف سے رینکنگ ملے. سب اللہ کی مخلوق ہے نا. کسی کو ہم عزت دے دیں گے تو اس کا دل خوش ہوگا. کسی کو ہم عزت دیں گے تو اس کا دل خوش ہوگا. تو ہر ایک کے ساتھ، اسکول میں جا رہے ہیں وہاں ٹیچر کے ساتھ بھی
ایسی بات نہیں کرنے کی. ٹیچر کا مذاق نہیں اڑانے کا. کیا کرتے ہیں کالج والے یہاں ہیں, کالج والوں کو دیکھیے ابھی ہے کالج میں ایسا بہت چلتا ہے. ایسا سنا, ہم تو گئے نہیں لیکن ایسا سنا ہے کہ اس میں ذرا سر کی بھی فلم اتار لیتے ہیں, ٹیچر کی بھی فلم اتار لیتے ہیں. کپڑے سر ایسے پہن کے آئے تو ان کا مذاق اڑائیں گے. ہوتا ہے ایسا کچھ. سر اگر لیکچر میں کچھ آگے پیچھے ہو گئے تو اپنے سر کا بھی ذرا فلم اتار لیں گے. سب کرتے ہیں لیکن ہم نہیں کریں گے. وہ آپ کے استاد ہیں, چاہے آپ کو ان کے ذریعے سے فائدہ ہو رہا ہے نا, تو جس چیز سے فائدہ ہوتا ہے اس کا احترام کیے بغیر آپ اس فیلڈ میں آگے نہیں بڑھ سکتے. وہاں ہمارے اخلاق دیکھیں گے. وہ سر بھی کہے یار یہ بچہ کبھی میری مذاق نہیں اڑاتا ہے. ہر جگہ اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہے, بات کرنا سیکھنا ہے. محلے میں کوئی آدمی ہے تو اپنے کسی کی سنتے نہیں, میرے باپ کا تھوڑا کھاتا ہوں. یہ مزاج ہے کہ نہیں ہے؟ آج کل اگر محلے میں کوئی بڑا آدمی ہے بڑی عمر کا اور وہ ہمیں اتنے ڈانٹ دے ہوئے دوپہر کے بال بیٹ کھیل رہے ہیں اور اس نے کہا ہمارے تمہارے باپ کا محلہ تھوڑا ہے تو یہاں کھیلیں گے, کہاں کھیلنے جانے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ایسا کچھ؟ بیکار میں تو باتیں نہیں کر رہا ہوں میں. نہیں, آپ بھی بوڑھے ہونے والے ہیں کہ ہمیشہ جوان ہی رہیں گے. کوئی نہیں سنے گا. حدیث شریف میں ہے کہ کوئی آدمی کسی بوڑھے کا احترام کرے صرف اس کے بڑھاپے کی وجہ سے. اس کے پاس کوئی عہدہ نہیں, کوئی مولانا صاحب نہیں ہے, کوئی رشتہ دار نہیں ہے, بس اس لیے کہ بوڑھا آدمی ہے, بڑی عمر کا ہے, اس لیے ان کی بات مان لی اور سامنے نہیں بولا. تو جب ہم بوڑھے ہوں گے نا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کریں گے جو ہماری عزت کریں گے, یہ چیز لوٹ کے آئے گی. اور حدیث شریف میں کیا فرمایا؟ لیس منا, ہم میں سے نہیں. ہم میں سے نہیں مطلب ہماری جماعت کا, ہماری ٹیم کا آدمی نہیں. کون؟ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے. خاندان میں کوئی بھی بڑا ہو, ابا کی چاچا کے ساتھ نہیں بنتی ہو تو کچھ نہیں, لیکن اپنے کو چاچا کی عزت کرنے کی. وہ ابا نے چاچا جانے, وہ دونوں بھائی ہیں لیکن ہمارے لیے تو وہ چچا ہے. امی کی نے ماموں کی نہیں بنتی ہو تو کچھ نہیں, لیکن وہ تو ہمارے ماموں ہیں. کوئی بھی آدمی بڑا ہو, چاہے رشتہ دار ہو چاہے کوئی رشتہ دار نہ ہو, کوئی بھی بڑا ہے, وہ علم والا ہو کہ نہ ہو, لیکن ہم کیا کریں گے؟ اس کی عزت کریں گے, اچھے نام سے اس کو پکاریں گے, اچھی بات کریں گے. بات کرنا اللہ سے مانگے, اللہ ہمیں بات کرنے کا طریقہ سکھا, کس کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے. ایک ہی بات الگ الگ انداز میں کہی جاتی ہے تو اس کے الگ الگ اثرات پڑتے ہیں. مثال دوں, آپ کا کوئی دوست بیٹھا ہے اور اس کے ابا ہے, آپ اس کو کہنا چاہتے ہیں کہ تیرے ابا ہے, تو یہ بات کہنے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو جو ہے تیرا باپ آیا, اس کا باپ تو ہے نہیں, کوئی غلط بات تو نہیں کہی, لیکن یہ جملہ سننے کے بعد اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ اس کو اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا. دوسرا یہ, اس کو ہمارے گجرات میں کیا کہتے ہیں, مائنا ماٹی آئے ہو جا, ایسا کہا تو کیسا لگے گا اس کو؟ اس کو یوں کہ تیری امی کا شوہر آیا, اس کو تیرے والد صاحب آئے, یہ کتنا اچھا لگے گا. تیرا ابا ہے, یہ اچھا لگے گا. اور وہ کہا تو برا لگے گا. بات تو ایک ہی ہے, ابا وہی باپ بھی ہے اور وہی امی کا شوہر بھی ہے, وہ ایک ہی چیز ہے, لیکن جملے بدل گئے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ بدل جائیں گے. تو اپنے مزاج میں یہ نرمی پیدا کریں, گفتگو کے آداب سیکھیں. کوئی بات کسی کو کہنی ہے تو پہلے سوچنے کا کہ کیسے کہوں گا تو کیا اثر پڑے گا. ایسا نہیں جو منہ میں آیا بول دیا, ایسا نہیں. ادب سے ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں, کہہ دوں؟ ہاں کہہ دوں. پھر اس کے بعد تو اس سے آپ کی گفتگو دیکھ کر اگر رشتہ لے کے جاؤ گے نا تو ابھی فوراً قبول ہو جائے گا. ابھی دیکھتے ہیں بات کرنا آتا ہے کہ نہیں داماد کو, مجھے ہر چیز دیکھی جاتی ہے. رشتہ لے کے جاؤ گے کہ نہیں؟ آپ تو ہنسو ہے, رشتے کی بات نہیں, ابھی نہیں جانا ہے, جب ٹائم آئے تب جاؤ گے نا. تو اس میں بھی آدمی دیکھے گا تو صحیح نا, بات کرنے کا مینرز ہے کہ نہیں. آپ نوکری پہ جاؤ گے, کہیں انٹرویو ہوتے ہیں نا, سب نوکری کے لیے جاتے ہیں, تو وہاں بھی دیکھتے ہیں. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اب صرف ڈگری کا دور نہیں ہے. وہ ایک دور تھا کہ آپ کے پاس ڈگری ہے تو بس وہ ڈگری دکھا کے کوئی بھی نوکری لے لو. اب صرف ڈگری سے کام چلنے والا نہیں ہے. اب آپ کے اسکل دیکھیں گے کہ آپ کو بات کرنا کیسے آتا ہے, آپ گاہک کے ساتھ کیسے بات کرو گے, کیا کرو گے. اب تو ہر جگہ ہوتا ہے. بینک میں جاتے ہیں تو وہاں اوپر کی
ہیڈ آفس سے فون آتا ہے کہ آپ برانچ میں جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ صحیح بات کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، آپ نے کہا صحیح نہیں کرتا ہے تو اس کے اوپر سے آتا ہے، اس کو نیچے اتار دیتے ہیں. تو ہر جگہ آپ اگر صحیح بات کریں گے تو کسی دکان پر گئے آپ نے دکان کھول دی اور گاہک آپ کی دکان پر آیا، تو یہ چیز ہے کہ نہیں ہے، دیکھ لینی ہے کہ نہیں، دوسری مرتبہ جاؤ گے آپ یار یہ پیسے دے کے لینا ہے، اتنی دادا گیری کرتا ہے. ہوتے بعض دکاندار ایسے بھی دادا گیری والے، اس کے یہاں جانے کو جی نہیں چاہتا ہے، مجبوری میں کوئی چلا جائے الگ بات ہے کہ گاؤں میں ایک ہی دکان ہے تو جانا پڑے گا. لیکن اگر اپنے کو آپشن ملے تو دوسری مرتبہ اس کے پاس جائیں گے نہیں، کون سی دکان میں جائیں گے جو دکان والا اچھے انداز میں بات کرتا ہے. تو ہمیں ہر ایک کے ساتھ، ابا کے ساتھ، امی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، دادا کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، اسکول میں ٹیچر کے ساتھ، مدرسے میں استاد کے ساتھ، مسجد کے مصلی کے ساتھ، ہر جگہ اپنے آپ اچھے انداز میں بات کرنا ہے. اور اس کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ غصے پر کنٹرول. وہ دماغ ہی بہت پھر جاتا ہے، کیا کہتے ہیں میرا تو دماغ پھر جاتا ہے، پھر اپنے سے نہیں رہا. وہ دماغ کو پھیرانے کا نہیں، سامنے والا کا پھر جاؤ تو پھر مسئلہ ٹیڑھا ہو جائے نا. غصے پر قابو، غصے پر کنٹرول. غصہ بھی بہت سمجھدار ہے، ہر جگہ نہیں آتا ہے، کمزور کو دیکھ کے آتا ہے. گھر میں بہن پر برابر آتا ہے، امی پر برابر آتا ہے، ابا ذرا پہلوان ہے تو وہاں نہیں آتا ہے. بائک راستے میں کبھی جاتے جاتے ہو جاتا ہے کہ ٹکر تھوڑی ہو جاتی ہے، کوئی پیچھے سے ہارن مارتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ پہلوان ہے تو چپ چاپ چلا کرتے، اور کوئی کمزور دکھے تو آنکھ نکالتے ہیں، گاڑی کھڑی رکھتے ہیں، اور کبھی کبھی کمزوری مارنے والا نہیں کرتا ہے. تو ہر جگہ اس طرح کا ہمیں اخلاق پیش نہیں کرنا ہے. ہر جگہ ایسے رہنا ہے کہ ہمارے رہنے سے لوگوں کو راحت ملے. بات کرنا کس موقع پر کیا بات کرنی وہ بھی دیکھنے کا. ابھی یہ چھوٹی چھوٹی عمر والے ہم بات کرتے ہیں ابا کی عمر جیسی، بڑوں کی بات میں بیچ میں بولتے ہیں، اگرچہ تم کو آتا بھی ہو تو بڑی بات میں نہیں بولنے کا. دیکھو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں، سوال کیا پہلے اکھاڑا جانتے ہیں اکھاڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک اکھاڑا پوچھا، پہلی پوچھی کہ ایک درخت ایسا ہے جس کا پتا نہیں گرتا ہے، بتاؤ وہ درخت کون سا ہے؟ اور وہ مومن کی مثال ہے. صحابہ کو سوال کیا اب بتاؤ کون سا ایسا درخت ہے جس کے پتی نہیں گرتی، اور وہ ایسا درخت ہے کہ مومن کی طرح ہے، مومن کی مثال وہ درخت ہے. کون بتائے گا؟ جی ماشاء اللہ. تو اس مجلس میں بڑے بڑے صحابہ بیٹھے تھے، اور مسجد نبوی میں تو ستون بھی کھجور کے درخت کے ہی تھے. لیکن جو چیز بہت کامن ہوتی ہے نا وہ انسان کے دماغ میں نہیں آتی کہ اتنا آسان سوال تو کون پوچھے. تو صحابہ سب جنگل کے درخت سوچنے لگے کہ ایسا کون سا درخت ہوگا جس کے پتے نہیں گرتے. کھجور کسی کے ذہن میں آیا ہی نہیں. تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہی بتا دیجئے وہ کون سا درخت ہے. تو خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. اس کا پورا پتا تو گرتا ہے لیکن اس کی پتیاں سائڈ پہ ہوتی نا ایسے، وہ نہیں گرتی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، وہ بھی اس مجلس میں تھے، اور حضرت عمر بھی تھے، حضرت ابوبکر بھی تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں جواب آیا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے اس لیے نہیں بولا کہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، ابا بیٹھے ہیں، حضرت ابوبکر بیٹھے ہیں، وہ نہیں بول رہے تو میں کیوں بولوں. اور گھر جا کر انہوں نے اپنے ابا کو کہا ابا میرے ذہن میں پہلے سے ہی آ گیا تھا. ارے بیٹا بولنا چاہیے نا اس مجلس میں، اگر تو بولتا تو مجھے اتنی خوشی ہوتی، اس لیے کہ باپ کا نام روشن ہوتا. تو ایسی جگہ پر تو بولنا چاہیے، لیکن گھر میں بڑے بات کر رہے ہیں ابا اور چاچا کے بیچ میں، یہ بیچ میں کود پڑا، یہ سب سے زیادہ سمجھدار، ابا کو بھی سمجھاتا ہے. تو ایسی جگہ پر نہیں، کون سے موقع پر کون سی بات کہنی چاہیے، کیسے انداز میں کہنی چاہیے، یہ دونوں چیزیں سمجھنی چاہیے. اگر وہ سیکھیں گے تو انشاءاللہ کہیں بھی ذلتی نہیں اٹھانی پڑے گی، کہیں بھی ذلتی نہیں اٹھانی پڑے گی. گھر میں کبھی ایسے حالات آتے ہیں، ویسے تو بیکار تو کسی کو غصہ نہیں آتا ہے، غصے کی کوئی چیز ہو تو ہی غصہ آتا ہے نا. طبیعت کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تب غصہ، تبھی تو کنٹرول کرنا ہے. ابھی کسی کو آ رہا ہے غصہ اس لیے کہ طبیعت کے خلاف کوئی کام نہیں ہے. لیکن طبیعت کے خلاف جب کوئی کام ہوتا ہے، کھانا پسند نہیں آیا گھر میں، ذرا اپنی طبیعت کے خلاف بنا ہے، جو چیز اپنے کو پسند نہیں آیا امی نے وہ بنائی تو صاحب خلاص دماغ گیا. اب کیا کریں گے؟ گھر میں
तूफान ईद पकाते हैं, भाई को पसंद आता है वो, मेरे को पसंद आया वो नहीं पकाते। अब क्या होता है घर में? तूफान, नहीं पसंद आ गया, बाहर जाके खा ले, अपने जेब में पैसे तो है। अम्मी को धीरे से कहो, अम्मी प्लीज़ मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, आप कुछ बना दो ना, दूसरा अंडा बना दो। अब ऐसा भी तो कह सकते हैं ना, ऐसा कहने की क्या जरूरत है, ऐसा बना दे, मेरे को पसंद नहीं आता है वैसा। अभी झगड़ा करने की क्या जरूरत है अम्मी के सामने? ऐसा तो बेचारी बर्दाश्त करती है नहीं, अम्मी के साथ ऐसी बात नहीं करेंगे। बेहतर सूरत तो ये है कि नहीं पसंद आए तब भी खा लो, लेकिन फिर भी अगर बहुत शाना मिजाज है आपका, बादशाह के बेटे हो तो नहीं खाना है तो मोहब्बत से कहो कि अम्मी मेरे को ये अच्छा नहीं लगता है। मोहब्बत से कहोगे तो अम्मी भी नानी कहेगी यार तू बोलता है जैसे है, देखो क्या नाकामोशा बना देती, फायदा तुम्हारा ही है। और वो दादागिरी से बोले तो अम्मी का तमाचा हुई, गुस्से में हुई तो मार देगी कि सर जहाँ खाना होता था नहीं तो सो जा चुपचाप। सही है ना? ऐसा होता है कि नहीं? देखो होता है ऐसा, एकदम मोहब्बत से कह के देखियो कि अम्मी समझ लो मेरे को ये अच्छा नहीं लगता, वो बना दो ना। अब ये बात अम्मी को कितनी अच्छी लगी। बहन को कुछ कहना है, बहन है कि नहीं किसी के घर में, उसके पास कपड़े प्रेस करवाने हैं, अभी आता है कपड़े प्रेस करके रखियो, ऐसे नौकरानी नहीं हो अपनी। एक ही अंदाज है कहने का। और दूसरा क्या कहेंगे, बहन तो बहुत अच्छी है ना, मेरी बहुत प्यारी बहन है, तेरे जैसी बहन तो खुशकिस्मत को ही मिलती है। तो वही समझ जाएगी बहुत मस्के मार रहा है तो कुछ ना कुछ अब कहेगा। उसके बाद कहना तो कपड़ा प्रेस कर दे, क्या मेरे को दिल्ली जाने का है, मैं जाऊँगा दिल्ली कुछ ले भी आऊँगा, फिर लाने का झूठ झूठ नहीं बोलने का। तो अब बहन भी कहना ला अभी कर देता हूँ, मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, खुश हो जाएगी करके देगी। और दादागिरी करेंगे तो ऐसा नहीं। अभी से इसको सीखने का कि अम्मी को ऐसा कहेंगे, अब्बा से भी कोई अब्बा मैं कह मेरे को वैकेशन में यहाँ घूमने जाना है, मतलब जाने का नहीं, सब जाते हैं मेरे को भी ले जाओ। अब एक अंदाज ये है बात करने का अब्बा के साथ। और दूसरा, अब्बा एक बात कहने की है पर मेरे को अच्छा नहीं लगता है। अब ये नहीं बेटा क्या कहने का है, अब धीरे से अब्बा जाने दो यार, नहीं बेटा बोल नहीं क्या कहते। अब अब्बा धीरे से पूछे क्या कहता है बेटा, अब्बा सर मेरे को इधर एक घूमने का शौक है। अरे आपको तकलीफ नहीं होता अब्बा, अब्बा को पास पैसे नहीं हुए तब भी चल नहीं कुछ भी सेट करता हूँ, लेकिन अब बेटे को ले जाना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, घर में तूफान किया कि नहीं मेरे को जाना चाहिए, कुछ भी हो जाए मैं तो जाऊँगा बस। ऐसा नहीं, अच्छे अंदाज माँ बाप की दुआएं मिले, इस तरह रहेंगे तो माँ बाप की दुआ मिलेगी। अब तो हाल हमारा कैसा हो गया है कि अब्बा को भी कुछ कहना तो डर लगता है कि इसको बोलो कि नहीं बोलो, पता नहीं इसका दिमाग कौन से आसमान पे है। बाप अपने से बात करते हुए डरे, कैसी अजीब बात है। अपने मिजाज में नरमी, अच्छे अखलाक से बात करना। फिर आगे शादी भी हुई है तुम्हारी, तो बीवी को भी कुछ कहना हो तो कहीं जाने का है, टाइम दिया है कि भाई इतने बजे शादी वाले बैठे हैं, तो उनको ऐसा हो गया हमारे को भी कुछ कहे नहीं, तो कहीं जाने का है, टाइम दिया है कि 8 बजे निकलने हैं, तेरे को बोल दिया 8 बजे तैयार रहियो। क्या ऐसा बोलने की जरूरत है? दादागिरी पुलिस वाले अफसर क्या को बनते हो? कहने का कि प्यारी अपने को टाइम पे वहाँ पहुँचने का है, 8 बजे निकलना है तो 7:45 को बोल दो, इसलिए कि वो 8 बजे 7:45 को निकलने वाली नहीं, नहीं 7:45 को अपने निकल जाएंगे, बहुत अहम काम है। मेरे को मालूम है तू तो टाइम पे एकदम निकलती है, हालांकि कभी नहीं निकलती, लेकिन ऐसा बोल दे तो क्या जाता है। तो वो कहेंगे यार आज तो मेरी तारीफ की है तो मेरे को निकलना पड़ेगा, तो कह रहे थे तो टाइम पे निकलती है, नहीं निकलूंगी तो मैं तो झूठी पड़ जाऊंगी, तो खुद निकल आएगी। क्या मुश्किल है? मुश्किल है कुछ नहीं, लेकिन ये सब चीज़ें क्या होती है सीखनी पड़ती है, किसी के साथ रहना पड़ता है, तो ऐसी बात करता हो तो फिर इंशाल्लाह बात आसान हो जाएगी। और जब ऐसा बोलना सीखेंगे तो फिर हर मौके पर अल्लाह ताला सिखाएंगे, सुझाएंगे। तो उसकी कोशिश करो, अपने अंदर ये डेवलप करो, स्किल डेवलपमेंट, अपने अंदर अखलाक अच्छे हो, नरमी से बात करना, एहतराम करना। ट्रेन में गए, अपनी सीट है, रिजर्वेशन किया है, कोई बैठा हुआ है, भाई भाई चलो उठो मेरी सीट। तो क्या नहीं उठने का, बोल क्या करेगा, तो क्या लड़ाई करने आस्तीन चढ़ाओगे? सीट है ठीक है, अभी तक आप नहीं था, आप अभी आए, तो कहिए कि भाई मेरा सीट नंबर ये है, शायद आपका कोई और होगा। हाँ कोई बात नहीं बैठ जाओ। अब इसमें क्या है, ये हमारा अखलाक है। हम कहेंगे कि मेरी सीट है उठो, कोई बात है।
ہر جگہ ہم لوگ بدنام کس میں ہوتے ہیں؟ بد اخلاقی، اس میں ہوتے ہیں بد اخلاقی. کسی بھی جگہ اگر اپنے غلطی کریں گے تو کوئی بھی کچھ بولے گا، اور پھر اوپر سے سینہ زوری. ایک مرتبہ میں ایک دکان پر بیٹھا ہوا تھا ہمارے ایک دوست کی، تو اپنے والے ایک چاچا ہے رکشہ والا، اللہ ان کو اچھا رکھے، میں بھی نہیں جانتا ہوں کون ہے وہ، بالکل راستے پر دکان ہے 5-8 کلو میٹر پنجاب کے سامنے. انہوں نے راستے کے بیچ میں رکشہ کھڑی کی اور اندر آئے، چارجر ہے کیا؟ چارجر نہیں ہے. اب شام کا وقت، راستہ ایک دم بیزی، اور بیچ میں رکشہ کھڑی کر کے دکان میں چارجر لینا ہے. تو میں نے ان کو کہا چاچا جائے رکشہ سائڈ کر دیتا ہوں، آستین چڑھا تھا. تو بولے تو کیا، راستے کے بیچ میں رکشہ کھڑی کی تو ظاہر ہے پیچھے سے لوگ ہارن ماریں گے، باقی کا آستین چڑھائے گی. مول صاحب کو بولے تو کیا بولے، وہ برابر ہے، میں بھی نہیں بولتا. تو ہر چیز میں ادب ایسی چیز ہے کہ وہ آپ کو بہت آگے بڑھے. بات کرنے کا ایک ہی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں کہ اللہ کے نبی بڑے ہیں؟ آپ بڑے ہیں کہ اللہ کے نبی بڑے ہیں؟ یہ پوچھا. انت اکبر ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب عمر میں وہ بڑے تھے، تو انہوں نے کیا کتنا پیارا جواب دیا. جواب تو بدل، میں بڑا ہوں، لیکن ادب کے خلاف تھا. تو کیا کہا؟ انا اسن وهو اکبر، میں عمر میں زیادہ ہوں، وہ بڑے ہیں. کتنی پیاری بات کہی، میں عمر میں زیادہ ہوں لیکن وہ بڑے ہیں. یہ ادب ہے. کیا ہے؟ ادب ہے. تو بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، ہر جگہ اس کی کوشش کریں کہ ہم ادب کے ساتھ بولنے والے بنیں، احترام والی زبان استعمال کریں، ڈسپلن اپنے اندر پیدا کریں. ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہماری زبان سے ایسے سخت جملے نہ نکلے. بات میں لوگوں کو توڑ پانا ہے، ہم تو منہ پہ کہہ دیتے ہیں کسی کو بھی، اس کو پھر کیا سمجھتے، بہت کمال سمجھتے کہ اپنے تو منہ پہ کہتے ہیں. جو روکڑی سنا دینے کی، یہ روکڑی سنا دینا کوئی کمال نہیں ہے. روکڑی سنا دینا کوئی کمال نہیں. ہماری نصیحت اس لیے کام نہیں کرتی. دین کے معاملے میں کسی کوئی آدمی کوئی غلط کام کر رہا ہے، مثال کے طور پر مسجد میں کسی کا موبائل فون بجا نماز میں، ہم نے تو بہت نہیں خوشو والی نماز پڑھتے ہوئے، تو نماز میں غصہ آ رہا ہے، کون ہے کون یہ نماز میں ہی تین ملا رہا ہے. جان بوجھ کے کوئی مسجد میں رنگ بجاتا ہے، بھول گیا ہوگا، غلطی ہو گئی، رہ گیا سوئچ آف کرنے کا، جلدی میں آیا، اور نماز کے بعد فوراً ادھر سے آئی تو سب کا منہ ادھر، کون ہے، آنکھ نکال رہا ہے. بعض بار تو بھی اتنا چالاک ہوتا ہے کہ بازو والے کو دیکھتا ہے، اور کبھی کبھی وہ غصہ ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کون ہے، مسجد میں رنگ چالو رکھتے ہیں، ہماری نماز خراب کرتے ہیں. آپ کی بجتی تو ایک جگہ ایسا ہوا کہ مسجد میں کسی کی موبائل کی گھنٹی بجی، نماز کے بعد امام صاحب کھڑے ہو گئے، امام صاحب کھڑے ہونا، بہت ڈانٹا زور زور سے. وہ محلے کے لڑکے بھی آپ کے جیسے تو نہیں، لیکن دوسرے لوگ جو یہاں نہیں آئے ان کے جیسے تھے. انہوں نے کہا امام صاحب کو بھی اپنے خبر لیتے ہیں. دوسری نماز میں انہوں نے چالو نماز میں رنگ بجائی. اتفاق ایسا کہ امام صاحب کا سوئچ آف نہیں تھا، سائلنٹ نہیں تھا، ان کی گھنٹی بجی. اب وہ پیچھے ہی بیٹھے ہیں اور وہاں سے چاروں رکعت میں گھنٹی پر گھنٹی بجا رہے ہیں. امام صاحب کو پوری نماز میں حیران کیا. اب کیا بولے امام صاحب، پچھلی نماز میں تو بہت ڈانٹا تھا، خود کی بجی تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھنے کا. حدیث شریف میں ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرے. اپنے لیے اپنے کیا پسند کرتے، کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دے گا، ایسا پسند کرتے ہیں کہ نہیں، تو دوسروں کو بھی معاف کر دے گا. رہ گئی ہوگی موبائل کی گھنٹی، ایسے کہ اپنے کون سی اتنی خوشبو والی نماز پڑھتے ہیں کہ اس کی گھنٹی سے اپنی نماز خراب ہو گئی، باہر سے ورگوڑے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، چپ چاپ پڑھا کرتے کہ نماز. تو یہ چیزیں سیکھنی ہے. کسی سے کوئی غلطی ہو گئی تو فوراً اس پر چڑھ بیٹھنے کا نہیں، تو اس کے لیے کوئی عذر تلاش کرنے کا کہ ہو سکتا ہے ایسا کچھ ہوگا، ہو سکتا ہے ایسا کچھ ہوگا. نرمی جب پیدا کریں گے طبیعت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ
اس طرح مدد کرتے ہیں، یہ چیزیں لوٹ کر آتی ہیں۔ ایسے موقع پر جب کوئی آدمی ہم سے بہت سالڈ ریئیکٹ کا توقع رکھتا ہوں، اس وقت ہم نرم بن جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیسی مدد کرتے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک واقعہ ہے، ایک آدمی کار لے کے جا رہا تھا، اس کی کار میں کسی نے پیچھے سے آ کے ایکسیڈنٹ کر دیا، ٹھوک دیا۔ اب ایسے موقع پر کیا ہوتا ہے، پیچھے سے ٹھوکے تو غلطی تو اس کی، فوراً باہر نکال کے آستین چڑھاتے ہیں، باہر نکال تو پہلے، صحیح ہوتا ہے۔ وہ آدمی نے باہر نکل کے دیکھا کہ وہ پیچھے والی گاڑی میں ایک بوڑھا آدمی تھا، وہ بیچارہ ڈرا ہوا تھا کہ اب کیا ہوگا پتہ نہیں۔ اس نے اس کی حالت دیکھ کر کہا کہ کوئی بات نہیں، جاؤ، پیسے بھی نہیں مانگے، اس کو ڈانٹا بھی نہیں، کچھ نہیں، معاف کر دیا، جانے دیا۔ اب نقصان تو ہوا گاڑی میں، خیر وہ نقصان اس نے بھرپائی کر لی۔ اس کے بعد اس کے ساتھ خود ایسا واقعہ پیش آیا کہ اس نے کسی کی گاڑی میں پیچھے سے ایسا زبردست ایکسیڈنٹ کر دیا۔ ٹھیک اسی طرح کا معاملہ اس کے ساتھ بھی ہوا۔ وہ آدمی آیا، دیکھا اس نے، کوئی بات نہیں، گھبرانے کی، آپ کو کچھ لگا تو نہیں ہے کچھ، چلو جاؤ۔ یہ چیزیں لوٹ کر آتی ہیں۔ ہم اگر اچھا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بھی ایسا نظام بنے گا، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اس لیے نیت کرو، ہم یہاں آئے ہیں یہ چیز سیکھیں گے، ڈسپلین، اخلاق، نرمی اپنی طبیعت میں، غصہ ہے تو نکالیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں آپ نے تو خاندانی غصہ ہے، میرے ابا کو بہت غصہ آتا ہے، دادا بھی بہت غصے والے تھے، امی کا بھی بہت ہائپر ہے، تو خاندان میں یہ موجود۔ حدیث شریف میں ہے دنیا میں 4 طرح کے لوگ ہیں غصے کے اعتبار سے۔ کچھ ایسے ہیں جن کو غصہ بہت جلدی آتا ہے، شارٹ ٹیمپر، ذرا سا کچھ ہوا بس فوراً ہٹ گیا۔ غصہ آتا بھی بہت جلدی ہے لیکن اتر بھی فوراً جاتا ہے۔ تو جلدی غصہ آنا ایک بری چیز ہے اور جلدی اتر جانا اچھی چیز ہے۔ تو ایک برا ہے تو ایک اچھا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو غصہ جلدی نہیں آتا ہے، بہت دیر سے آتا ہے، لیکن آتا ہے تو خطرناک آتا ہے، جاتا نہیں ہے جلدی۔ یہ بھی حدیث میں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو بہت دیر سے آتا ہے اور بہت دیر سے جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک چیز اچھی ہے کہ دیر سے آتا ہے، لیکن ایک چیز بری ہے کہ دیر سے جاتا ہے۔ تیسرے کون سے ہیں؟ جن کو بہت دیر سے آتا ہے اور فوراً اتر جاتا ہے۔ یہ سب سے اچھے لوگ، جن کو غصہ آتا ہے بہت دیر سے لیکن اتر بہت جلدی جاتا ہے۔ اور چوتھے اس کے سب سے بدترین لوگ، جن کو آتا بہت جلدی ہے، جاتا بہت دیر سے۔ اللہ بچائے۔ ایک تو اللہ سے پناہ بھی مانگنی، ایسے بعض مرتبہ آدمی اتنا غصے والا ہوتا ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ بگاڑتا ہے، ہر آدمی کے ساتھ، اس کی کسی سے بنتی نہیں، نہ گھر میں کسی سے بنتی ہے نہ باہر کسی سے بنتی۔ تو ہم کو ایسا نہیں بننا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، اور بھی کچھ لوگ تھے۔ دروازے پہ کسی نے نوک کیا، دستک دی، پوچھا کون ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا، منافق آدمی تھا، مسلمان نہیں تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا لیکن مسلمان نہیں تھا۔ آپ نے وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا بدترین آدمی آ رہا ہے، بہت برا آدمی آ رہا ہے، چوکن نہ رہی ہو، کوئی راز کی بات مت کرنا۔ اس لیے بتایا، غیبت نہیں تھی، ایسی صورت میں بتانا پڑتا ہے کہ لوگ مسلمان سمجھ کے کوئی اندر راز کی بات کہہ دے تو وہ لے جائے گا، تو پہلے بتا دیا۔ پھر وہ ان کو اجازت دی، وہ اندر آئے، بیٹھے آپ کے سامنے، آپ نے اس کے ساتھ بہت نرمی سے بات کی، بہت اچھے اخلاق سے بات کی۔ حضرت عائشہ کو بہت تعجب ہوا کہ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ بدترین آدمی ہے اور اس کے ساتھ بات بہت نرمی سے کر رہے ہیں۔ وہ چلا گیا، اس کے بعد پوچھا اللہ کے رسول آپ نے اس کے بارے میں ایسا کہا تھا اور پھر بات تو اس کے ساتھ بہت نرمی سے کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ سننے جیسا ہے۔ فرمایا عائشہ بدترین آدمی وہ ہے جس کو لوگ اس کی بد اخلاقی کے خوف سے چھوڑ دیں۔ بدترین آدمی وہ ہے جس کو لوگ اس کی بد اخلاقی کے خوف سے چھوڑ دیں۔ پتہ ہے میرے بھائی، اس کو نہیں چھیڑنے کا، اس کے منہ نہیں لگنے کا، بہت منہ پھٹ آدمی ہے، وہ آدمی اس کو کمال سمجھتا ہے، اپنا تو کوئی نام نہیں لیتا ہے ملنے میں، یہ اس کو کمال سمجھتا ہے، لیکن کیوں نام نہیں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ اتنا منہ پھٹ ہے، اتنا خراب بولتا ہے، ہر آدمی سے جھگڑے پر اترتا ہے۔ تو یہ آدمی حضور کی نظر میں کون ہے؟ بدترین آدمی، سب سے برا آدمی وہ ہے کہ جس کو لوگ اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ بد اخلاق آدمی ہے، جھگڑا ہی کرے گا۔ جھگڑا تو آدمی اللہ کو پسند نہیں ہے، ہر بات میں جھگڑے،
ہر آدمی کے ساتھ الجھتا ہے، نہیں، معاف کرنے کی عادت ڈالو، کیا کرنے کی عادت ڈالو. ہم کس کے پیروکار ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ کیسا صبر تھا؟ ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لا رہے تھے. تھکے ہار رہے دن بھر کے کاموں سے، تشریف لا رہے اپنے گھر. چادر مبارک پہنی ہوئی ہے، اور چادر کا جو کنارہ تھا نا ویسا ذرا موٹا تھا، چادر یہ اوڑی ہوئی تھی. ایک دیہات کے رہنے والا آدمی ہے، مسلمان تھے، لیکن وہ دیہات کے رہنے والے لوگوں میں تہذیب کلچر ایسا اچھا نہیں تھا. بہت سخت مزاج کے، اکھڑ کون جس کو بولتے ہیں، ایسے اکھڑ لوگ تھے. ابھی نئے نئے اسلام میں آئے تھے. پیچھے سے آئے اور یوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ کے کھینچی. اتنا زور سے، حدیث شریف میں ہے کہ حضور کا بیلنس بگڑ گیا، اور آپ یوں پیچھے گر رہے تو اس کے سینے پہ جا کے گر. اتنا زور سے کھینچا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ چادر کا نشان گلے پر پڑ گیا، مبارک گلے پر. وہ اتنی زور سے چادر کھینچی، جو اس کا کنارہ بہت موٹا تھا، وہ زور سے کھینچنے کی وجہ سے، رگڑ کی وجہ سے پورا ریڈ نشان پڑ گیا. کوئی آدمی اپنے کو ایسا کھینچے تو کیا ہوگا؟ اور آدمی بھی کوئی معمولی نہیں، بڑی حیثیت، وقت کے خلیفہ، حضور سب سے بڑے نبی ہے، اور اتنا زور سے کھینچا. ورنہ آدمی کو غصہ آئے کہ ان کو ایسا زور سے ہاتھ پکڑ لے. صف میں کوئی ذرا یوں پکڑ کے ایسا کھینچے تو آنکھ کر نکال کے دیکھتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں سر؟ ہر جگہ مسجد میں یہ سب کام ہوتے رہتے ہیں. کوئی ذرا یوں پکڑ کے کھینچے تو آنکھ نکال کے دیکھتے ہیں. دھیرے سے نہیں کھینچا گیا، اپنے کو دھیرے سے کھینچنے کا، لیکن کوئی زور سے کھینچے تو غصہ نہیں کرنے کا. خیر، تو اتنا زور سے کھینچا. اتنا ہی نہیں، اس کے بعد یا محمد زور سے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے پکارنے سے منع کیا، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا، نئے نئے اسلام میں آئے تھے، اس لیے نام لے کر پکارا اور کہا اللہ کے مال میں سے مجھے دو. یہ مانگ رہا ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے دو. اور بعض روایتوں میں تو اس سے آگے بھی کہا کہ تمہارے باپ کا مال نہیں ہے، اللہ کے مال میں سے مجھے دو. وہ اپنے پاس کوئی ایسا مانگنے آئے تو چندے والا، کوئی بھکاری، کیا حال ہوئے؟ کیا ایسے موقع پر کون سے ریئیکشن کی توقع کی جا سکتی ہے؟ اتنا زور سے کھینچا اور پھر اتنا سختی سے مانگا کہ اللہ کے مال میں سے مجھے دو، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، وہ آپ کے باپ کا مال نہیں ہے. سوچیے کتنا غصہ ہے. تماشا مارنے کو جی چاہے کہ نہیں؟ یہ ہے کون اور دینے کا، اور جب بھی نہیں دینے کا اس کو تو. لیکن قربان جاؤں میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ اس کی طرف متوجہ اور مسکراتا چہرہ. ایسے موقع پر مسکرانا چاہے تب بھی مسکراہٹ نہیں آئے مسکراہٹ ایسے موقع میں. لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا. حلم، بردباری، غصے کو پی جانا، اور پھر مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوئے، اور پھر حکم دیا کہ ان کو دے دو، وہ جو مال ہے اس میں سے ان کو دو. دلوایا. یہ کس کے اخلاق ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم بھی اپنے اندر اس میں سے کچھ پیدا کریں کہ ہم بھی کیا کریں گے. کوئی اگر سختی کر جائے تو برداشت کریں گے. ماں باپ کی سختی برداشت نہیں کرتے، دوسروں کی تو بات ہی دور رہی. ہمیں لوگوں کے ساتھ سختی کرنی نہیں ہے، اور کوئی اگر اس طرح کی سختی کرے تو ہم کیا کریں گے؟ برداشت کریں گے. یہ اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا ہے، معاف کرنا سیکھنا ہے، اچھی بات بولنا ہے. یہ باتیں یاد رہے گی انشاءاللہ. آج سے ہی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. آج سے ہی پریکٹس کریں. کسی کو ہماری ذات سے تکلیف نہ ہو. کسی جگہ جاوے، گاڑی ایسی جگہ پارک کریں گے کہ جہاں سے کسی کو تکلیف نہ ہو. چپل ایسی جگہ مسجد میں رکھیں گے جہاں لوگوں کو چلنے میں تکلیف نہ ہو. بالکل سیڑھی کے پاس نکالیں. چاہے کوئی آدمی اس میں الجھ کے گر گیا تو سٹینڈ رکھا ہے، تو سٹینڈ پہ کب رکھیں گے؟ اور رکھنے کے لیے رکھا ہے نا. ہر کام کے لیے ایک چیز، ہر چیز مقصد ہے اس کا. تو جب بھی ہم مسجد میں جاویں، جس جگہ بھی سٹینڈ ہے تو وہاں چپل نکالیں. کسی کی چپل ادھر ادھر پڑی ہو تو سیدھی کر دیں گے، ہم چھوٹی نہیں ہو جائیں گے. اخلاق، خصوصاً یہ ہمارے چھوٹے بچے ہیں، اپنے مسجد میں جاوے، اپنے گھر پہ جاوے، سب کی چپل ادھر ادھر پڑی، گھر کے باہر بھی، اس کو ذرا سیدھا کر دے. مسجد میں ہے
تو ایک کی چپل ادھر ہے ایک دوسری ادھر ہے, دونوں کو ملا کے ایک جگہ رکھتے ہیں کہ وہ نکلیں گے تو ان کے لیے آسانی ہو جائے گی. بہت سے مطلب نکلنے والے اپنے پیر سے فٹ بال کھیلتے ہیں, ایک کی چپل ادھر باہر ایک کی ادھر, تو اپنے اس کے لیے کیا کرتے ہیں, تھوڑا آسانی کا سامان کریں گے. مسجد کے ٹوائلٹ میں برتن لے کے لکھنے کا نہیں, ہر جگہ جاؤ نا, یہاں بھی جا کے دیکھ کے آؤ, دوسری جگہ بھی کون لکھتا ہے, ہندو لوگ تو کوئی آتے نہیں مسجد کے ٹوائلٹ میں, اپنے جاتے ہیں نا, تو یہاں بھی سب لکھ اور پھر اندر لکھتے ہیں ٹوائلٹ میں لکھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے, تو تو کو لکھتا ہے. عجیب بات ہے, کتنی بری بات ہے. اپنے گھر کے ٹوائلٹ میں کوئی لکھتا ہے آج تک؟ بولو, وہاں کوئی نہیں لکھتا ہے. تو اللہ کے گھر میں سب لکھ کے جاتے ہیں. اب تھوڑا کم ہوا ہے کیونکہ جیب میں قلم ہی نہیں, اب فون والا آ گئے نا سب. پہلے سب جیب میں پین لے کے آتے تھے تو لکھتے تھے. پھر گٹکے کھانے والے, سگریٹ پینے والے مسجد کے ٹوائلٹ سے برابر خراب کرتے ہیں. گھر میں کوئی پچکاری مارتا ہے کسی کے گھر میں؟ آپ نے دیکھا آج تک کہ پان کی پچکاری ہو؟ کھاتے ہیں تو وہاں بھی کھا کے ہی جاتے ہیں, لیکن پتہ نہیں وہاں کیا کرتے ہیں, کھانے والے وہ معلوم ان کو, لیکن مسجد میں آتے وہاں پچکاری مارتے ہیں. سگریٹ گھر کی ٹوائلٹ میں بھی پیتے ہی ہوں گے شاید, کیا معلوم, یا مسجد میں پینے کے لیے اسپیشل آتے ہیں, یہاں سب ڈال کے جاتے ہیں. کتنی بری بات ہے. یہ ہمارا اخلاق نہیں ہے. کہیں بھی جاوے ہم صفائی کا خیال رکھیں. پبلک پلیس میں جاوے, کہاں جہاں لوگوں کا حق ہوتا ہے نا, پبلک پلیس, ریلوے اسٹیشن پہ ہے اور بس اسٹیشن پہ ہے, کسی اور پبلک ٹریول میں ہے, وہاں بھی صفائی کا خیال رکھیں. حدیث شریف میں ہے کہ کوئی سائے دار تھا. اس زمانے میں تو راستے میں درخت ہوتے تھے سائے دار, تو راستے چلنے والے مسافر وہاں بیٹھتے تھے, کھانا وانا کھاتے تھے, تھوڑا آرام کرتے تھے. فرمایا جو آدمی درخت کے نیچے پیشاب پاخانہ کرے, جس کی وجہ سے آنے والے لوگ کوئی بیٹھے گا وہاں, اس پر اللہ کی لعنت. کیوں؟ جو ان کے آرام کی جگہ اس نے خراب کی. اب ٹرین میں جا رہے ہیں, باقاعدہ سالن تیل ویل والا لے کے, اور سیٹ کے اوپر یوں ڈبے نکال کے رکھے اور برابر لگا رہے, اور کھانا کھا کے اٹھ کے چلے. وہ سب تیل والا نہیں دے, کون صاف کرے گا؟ نہیں, اپنے کو کیا پیسے دے کے بیٹھے, کیا بولتے ہیں, پیسے دے کے بیٹھے. تو پیسے گندا کرنے کے پیسے دیے کہ خالی سفر کرنے کے پیسے دیے تھے؟ کتنا برا ہے, نہ کھایا وہیں ڈال دیا. یہ ساری چیزیں تو ہماری ہے. صفائی ابھیان اور سوچھتا ابھیان یہ ہمارا ہے, مودی کا نہیں ہے. باقی یہاں تو سوچھ بھارت ایک چشمے میں ہے, دوسرے میں سوچھ ہے, ایک میں بھارت ہے. جہاں سوچھ ہے وہاں بھارت نہیں, جہاں بھارت ہے وہاں سوچھ نہیں. اور کہتے ہیں آپ اس کو بوجھو, گندہ کرتا کون ہے بھائی؟ اپنے کرتے ہیں, کوئی باہر سے تو آتے نہیں ہیں. تو کہیں بھی جاوے, ہمارے ایک استاد ہیں, اللہ انہیں اچھا رکھے, وہ فرماتے ہیں کہ میں ٹرین میں سفر کرتا ہوں تو ایک ڈسٹبن بیگ ساتھ میں لے کے جاتا ہوں. لمبا سفر ہوتا ہے 18-20 گھنٹے کا, کچھ نہ کچھ بیچنے والے تو آتے ہی رہتے ہیں, لے کر کھاتے ہیں. پھر ریپر کا ڈالیں گے سیٹ کے نیچے, وہ بیچارہ کوئی معذور آدمی آئے گا, وہ جھاڑو دے کے نکالے گا. تو میں جاتا ہوں تو پہلے ہی ایک ڈسٹبن بیگ وہاں لٹکا دیتا ہوں, سب کو کہہ دیتا ہوں کمپارٹمنٹ میں اس میں کہ بھائی جس کو ڈالنا ہو اس میں کچرا ڈالیں. سب لوگ اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ ملا جی اتنے تہذیب والے ہیں, وہ ڈسٹبن بیگ بھی لے کے آئے کہ کچرا اس میں ڈالو. پھر وہ آتا ہے تو اس کو ٹھیلی دے دیتے ہیں. اتنا آسان ہے. تو ہم اس کی عادت ڈالیں, گھر میں بھی باہر بھی کریں گے سب انشاءاللہ. اپنے گھر سے راحت پہنچانا شروع کرو, امی کو بھی راحت پہنچاؤ. اس کو سب سے پہلے کس کو راحت پہنچائیں گے؟ امی کو راحت پہنچاؤ. کیسے پہنچائیں گے؟ کھانے بیٹھتے ہیں نا دسترخوان پہ, کھانے کون دسترخوان بچھاتا ہے؟ خود بچھاتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ, بہت اچھا, بولنے کی ضرورت نہیں, سب اچھے ڈائے بچے. تو اٹھاتا کون ہے؟ برتن کھانے کے بعد ماشاء اللہ. بچھانے کا بھی اٹھانے کا بھی. امی تو اپنے سے عمر میں بڑے ہیں, ان کو کمر میں درد ہے, بار بار بچھانی جھکے گی اٹھائے گی, جھکے گی اٹھائے گی. اپنے کو کوئی درد ہوتا ہے؟ کتنا بھی جھکے کودے کچھ ہوتا نہیں ہے. 100 مرتبہ بھی جھکیں گے تو کچھ ہونے کا نہیں. تو اتنا اٹھا کے اگر سنک تک پہنچا دے جہاں برتن دھوتے ہیں تو امی کے لیے کتنی راحت ہو جائے گی. مشکل ہے کچھ نہیں. جماعت میں جاتے وہاں تو سب برابر دسترخوان بھی بچھاتے ہیں, اٹھاتے بھی ہیں, برتن بھی دھوتے ہیں. تو گھر پہ بھی تھوڑا بہت کر لینے کا, تو ان کے لیے راحت ہو جائے گی. کوئی مشکل ہے تو بھائی کچھ مشکل ہے نہیں ہے نا. تو اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں گے سب انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس سب کچھ اہم باتیں انشاءاللہ ہم پیش کریں گے. کل سے نا بیٹا وقت پر آ جائیں.
وہ بہت اہم مجلس عصر کے بعد کی چھوٹ گئی. یہ کچھ سمجھ میں آ نہیں رہا ہے. عصر کے بعد تو جو تھے وہ ابھی نہیں دکھ رہے ہیں, جو ابھی دکھ رہے وہ عصر کے بعد نہیں دکھ رہے تھے. کیا ترتیب ہے کیا معلوم.